السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج 7 مارچ ہے اور پاکستان میں دوپہر کا وقت. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے نوبیل پرائز کے لیے ماہرنگ بلوچ کی نامینیشن سے متعلق، ساتھ ہی ساتھ 2-3 گلے شکوے بھی کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے عمران خان کی سب سے بڑی غلطی سے متعلق، یعنی اس کی وہ فاش غلطی جس کی پاداش میں اسے یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے. چلتے ہیں ماہرنگ بلوچ کی نامینیشن کی طرف. ماہرنگ بلوچ ایک انتہائی بہادر خاتون ہے، اور ہر وہ پاکستانی جو دل پرسوز رکھتا ہے، عقل و خرد رکھتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے. میں ذاتی طور پر ماہرنگ بلوچ پر بہت فخر کرتا ہوں. ماہرنگ کو نوبیل پرائز فار پیس کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری ہر دل عزیز سیاستدان مریم صفدر کو بھی کوئی نہ کوئی ایوارڈ ضرور ملنا چاہیے تھا. بلکہ میں تو یہ تک کہوں گا کہ لگے ہاتھوں اسے بیسٹ ایکٹنگ کا آسکر ایوارڈ دینا چاہیے. کم از کم نامینیشن ضرور آنی چاہیے، کیونکہ کیمرہ دیکھتے ہی موصوفہ کی رگ اداکاری پھڑک اٹھتی ہے، اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتی ہیں کہ جس پہ بڑے اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف اپنے والد بلکہ چچا کو بھی کوسوں پیچھے چھوڑ گئی ہیں. کل لاہور میں انہوں نے میو ہاسپٹل وزٹ کرتے ہوئے ایم ایس کے ساتھ جو ڈرامائی سلوک کیا، جو بہترین پرفارمنس دی، اس پر بڑے بڑے لوگ اشش کر اٹھے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ یہی ایم ایس ڈاکٹر فیصل مسعود، جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور بڑے ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر ہیں، بڑی اچھی ریپیوٹ کے مالک ہیں، 2 ماہ سے انہوں نے گزارش کر رکھی ہے کہ مجھے یہاں سے ریلیو کیا جائے، کیونکہ میں اس جاب کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ سی ایم سیکریٹریٹ کو لکھ بھیجا ہے، فائنانس کو لکھ بھیجا ہے کہ حکومت نے دوائیوں کی مد میں اربوں روپیہ ادا کرنا ہے، جبکہ صرف چند کروڑ کی پیمنٹ ہوئی ہے، اور معاملات جوں کہ توں ہیں، جس کی بنا پر میو ہاسپٹل کو رن کرنا میرے لیے ناممکن ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک متعلقہ افسر کے ساتھ وہ کچھ عرصہ پہلے چند ناپسندیدہ الفاظ کا تبادلہ بھی کر چکے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ محترمہ کو اس بات کا بھی رنج ہو کہ ایک معمولی ڈاکٹر، ایک معمولی ایم ایس، اس کی یہ مجال کہ ایک تو پے در پے اس نے چٹھیاں لکھ دیں، اوپر سے میرے عمال میں سے کسی کے ساتھ درست لہجے میں بات کرنے کا ارتکاب کیا. اس کو کیوں نہ پٹھا ٹانگ دیا جائے. پاکستانی جانتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے بھی 1 سے زائد مرتبہ مختلف لوگوں کو پٹھا ٹانگ رکھا ہے. ایک بار تو واسا کا ایک معاملہ بڑا مشہور ہوا، اور دوسرا واقعہ موصوفہ کے چچا کا ہے جو 7 کلب روڈ پہ ہوا، جس کا عینی شاہد میں خود بھی ہوں. اور وہ کیا کہ ایک سینئر افسر کو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ضرورت سے زیادہ رگیٹ ڈالا. 2-4 باتیں تو افسر موصوف نے سن لیں، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب حد سے تجاوز کرنے لگے تو افسر صاحب سیدھے ہو گئے، اور انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی خوب تسلی کروا دی. اور اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا. فوری طور پر ان کی سروسز فیڈرل گورنمنٹ کو واپس بھیج دی گئی، ساتھ کوئی لمبا چوڑا نوٹ بھی لکھا ہوگا کہ یہ شخص بدتمیز ہے، یہ شخص فلاں ہے، یہ شخص یہ ہے، یہ شخص وہ ہے، کیونکہ یہ خاندان اس طرح کی تخریب کاری کا کوئی موقع کبھی جانے نہیں دیتا. ایک انتہائی ہونہار آئی جی کو میں پرسنلی جانتا ہوں، جس کی فائل پر میاں نواز شریف نے لکھا تھا کہ اس بندے کو کبھی فیلڈ ڈیوٹی نہ دی جائے. اور اس سے کیا ہوا کہ پنجاب پولیس ایک بہترین افسر سے محروم رہی. خیر، جس افسر نے ہمارے سامنے شہباز شریف کی بولتی بند کی تھی، اس کا رویہ یاد کر کے ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی بزدلی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تھوڑی سی جرت دکھانی چاہیے تھی. یہاں پر ویورز کی دلچسپی کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ 7 کلب روڈ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جس سیکرٹری انفارمیشن نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہباز شریف کو شٹ اپ کال دی تھی، اس کا نام اوریا مقبول جان ہے. خیر، اس طرح کی چھوٹی موٹی بے عزتی سے شہباز شریف کے پائے استقامت میں 1 انچ کی بھی لغزش نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملات A1 چل رہے ہیں. وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہیں، وہ ہر دل میں سما جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہر ڈگی میں سما جاتے ہیں. چنانچہ اگر آسکر نہیں
تو کم از کم گولڈن گلوب کے لیے ان کی نامینیشن بھی بنتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا بیفٹا کے لیے ان کی نامینیشن بنتی ہے کہ اداکار یہ بھی باکمال ہیں۔ مثلا دیکھیے کہ اس چھوٹی سی بچی کی موجودگی میں اس ٹی وی سی کے اندر انہوں نے کس مہارت سے جھوٹ بولا۔ مطلب ایک اچھے اداکار کی یہ نشانی ہے کہ وہ پتہ ہی نہ چلنے دے کہ جو باتیں وہ حقیقت کے نام پر کر رہا ہے یہ اسکرپٹ ہے جو اسے لکھا ہوا پیش کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کس ڈٹائی کے ساتھ موصوف کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہے اور ٹیک آف کر رہا ہے۔ شرح نمو پتہ کیا ہے؟ 1%، بلکہ اس سے بھی تھوڑا نیچے آ گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے آٹے اور بجلی کے نرخ بڑھائے اور میڈیا پہ بتایا کہ کم کیے ہیں۔ صبح و شام ان کے ٹوڈی افسران اور گودی میڈیا ایک ہی راگ الاپ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، بہت اوپر جا رہا ہے، خوشحالی کا دور شروع ہونے والا ہے، جبکہ 100 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں۔ تو اس پر ایک آدھ ایوارڈ تو بنتا ہے نا، ایک ایوارڈ اور بھی ملنا چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے شیئرنگ میں جائے گا شہباز شریف اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ۔ یعنی جس خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں نے ٹرمپ کو ماموں بنایا ہے، سبحان اللہ، یعنی شریف اللہ کو مشہور کر کے کہ یہ بہت ہائی ویلیو بندہ تھا اور ہم نے اس کو پکڑا۔ کہا جاتا ہے کہ داعش کے چند انتہائی قدآور لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، حالانکہ یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹیٹ آف دا یونین سپیچ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرافی، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تھی، وہ اٹھا کر انہوں نے پیش کر دی کہ جی یہ میسر ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سیلیبریشن کا موقع ضرور مل گیا، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ وہ کایاں شخص جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جس دن اسے پتہ چلا، بلکہ اب تک چل چکا ہوگا، اس کے ارد گرد بھی 3-4 بڑے تگڑے شکایتی ٹٹو موجود ہیں جن میں سر فہرست ایلون مسک ہے، تو وہ بتا چکا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ کو نہایت خوبصورتی سے ماموں بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا ریئیکشن دیدنی ہوگا۔ اب آئیے آج کی آخری بات کی طرف، اور وہ ہے عمران خان کی وہ فاش غلطی جس کی پاداش میں وہ آج ان برے حالوں میں ہے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ روز امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے عمران خان سے متعلق ایک سوال کو باقاعدہ ڈک کیا، درخور اتنا ہی نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دے، اور بات کو دوسری طرف لے کے نکل گئیں۔ اس سے یہ سراغ تو ملتا ہے کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم، فرام دا پریزیڈنٹ ڈاؤن ٹو دس لیڈی، جو کہ بالکل ایک عام سی ایک ترجمان ہے، عمران خان کا تذکرہ کرنے سے کنی کتراتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رچرڈ گرینل خاموش ہے بڑی دیر سے، تعویل یہ دی گئی جی چونکہ اب انہیں ایک بڑی اہم پوزیشن مل گئی ہے اس لیے وہ خاموش ہیں۔ پھر ڈیرن بیٹی، اس دن جس دن سے نامینیشن ہوئی ہے وہ خاموش ہے، انہوں نے عمران خان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ ان کے جرنلسٹک کریئر کا سب سے عمدہ انٹرویو عمران خان کا تھا، اور ان کی گفتگو سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ ان کا موسٹ فیوریٹ ہیرو بھی عمران خان ہی ہے، لیکن خاموش ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ظالم خلیل زاد بھی صرف اس دن تک شور مچائیں گے جس دن تک ان کی نامینیشن نہیں ہو جاتی، کسی اہم عہدے پر نہیں آ جاتے، لیکن میں ذاتی طور پر چونکہ ظالم خلیل زاد کو جانتا ہوں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شیر کا بچہ یہ بات کرتا رہے گا، یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہے گا، اور چاہے جس عہدے پر بھی اسے بٹھا دو یہ باز نہیں آئے گا، نہ یہ نہ جو ولسن تو ویسے ہی کنفیوزڈ سا آدمی ہے، لیکن ظالم خلیل زاد ایک دبنگ اور تگڑا آدمی ہے۔ اب چلتے چلتے میں یہ تذکرہ کر دوں کہ وہ فاش غلطی کیا ہے۔ وہ غلطی ہے عمران خان کا اسرائیل کو کنڈیم کرنا۔ ہر سچے اور کھرے مسلمان کی طرح عمران خان بھی اسرائیل کو کنڈیم کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ جو ظلم و جبر کے پہاڑ اس نے نہتے فلسطینیوں پر توڑے ہیں انہیں ہر فورم پر کنڈیم کرتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی خاموشی کس قدر حیران کن ہے۔ کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک شخص جو گنگایا کرتا تھا عمران کے، اسے پریزیڈنٹ بنے آج کتنے دن ہو گئے، حرام ہے کہ اس نے کوئی تذکرہ بھی کیا ہو۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اندر سے وہ اسرائیلی لابی کے نیچے لگا ہوا ہے، وہ بہر صورت اسرائیل کو نوازنا چاہتا ہے۔ اس نے بے شمار محاذ کھول رکھے ہیں، کہیں ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے، کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس نے ایف بی آئی کو بھی تنگ کیا، اس نے سی آئی اے کو بھی تنگ کیا ہے، لیکن
اس کی مجال نہیں کہ وہ نیتن یاہو کو تنگ کر سکے۔ چنانچہ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ فاش غلطی جس کا ارتکاب عمران خان نے کیا ہے، لیکن میں جن باتوں پر عمران خان پر فخر کرتا ہوں ان میں سے یہ سر فہرست ہے، اور عمران خان کی اس بات کا اجر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔